السلام علیکم خواتین و حضرات، ایمبیسڈرز لاؤنج کے ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اہم خبر فارن آفس کا وہ اناؤنسمنٹ ہے کہ فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری 4 سے 5 مئی کو گوا میں ہونے والے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ یہ دعوت وزیر خارجہ کو تقریباً 1.5 مہینے پہلے دی گئی تھی، لیکن اس پہ فیصلہ اب ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ خاصی بحث ہوئی ہے کہ اس اجلاس میں شرکت کی جائے یا نہ کی جائے، لیکن بہرحال یہ فیصلہ ہوا ہے اور اس کے یقیناً جو سیاسی نتائج ہیں وہ بھی اہم ہو سکتے ہیں۔ فی الحال تو یہ ملٹی لیٹرل انویٹیشن ہے، ایونٹ ملٹی لیٹرل ہے، یہ بائی لیٹرل وزٹ کی کیٹیگری میں نہیں آتا، تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ بلاول بھٹو زرداری اور انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جے شنکر کے درمیان کوئی بائی لیٹرلی ملاقات ہوگی، فی الحال یہ قبل از وقت ہے، نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے امکانات کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر اس پہ اب خاصے تبصرے ہو رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اس معاملے پہ تھوڑی بہت اپنا تبصرہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ آج کے پینل میں ایمبیسڈر ریاض بخاری ہیں اور ایمبیسڈر عمران یاور ہیں۔ ویلکم جینٹلمین۔ تھینکس۔ اور آپ لوگوں نے انٹرو میں دیکھ لیا ہوگا، خبر آپ کے سامنے ہے۔ بخاری صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ تھینک یو آصف۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ڈیسیژن ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا کہ ہمارے جو فارن منسٹر ہیں وہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے ایس سی او کا جو ایونٹ ہو رہا ہے انڈیا میں۔ ایس سی او جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ یو این کے بعد سب سے بڑی ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن ہے، اور سب سے بڑی کس لحاظ سے؟ ایریا کے لحاظ سے، پاپولیشن کے لحاظ سے۔ تو انڈیا اور پاکستان دونوں سائملٹینیسلی ممبرز بنے تھے 2017 میں۔ جی، اس وقت بھی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ان دونوں کنٹریز کے آنے سے ایس سی او میں کچھ مسائل پیدا ہوں گے، تو کچھ ممالک نے، ممبر جو کنٹریز تھے ان کی طرف سے کافی کام کیا گیا اس پہ کہ پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں اس کا کوئی منفی اثر ایس سی او کی ایکٹیویٹیز پہ نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو دل بڑا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی کچھ ایونٹس ایس سی او کے انڈیا میں ہوئے ہیں، یا تو اس میں کوئی پراپر طریقے سے انویٹیشن نہیں دی گئی، یا انکریج نہیں کیا گیا، یا ویزا دینے میں پرابلم دی گئی۔ تو ہم نے بھی تو انکار کیا ہے، ہم بھی نہیں گئے، لیکن بہرحال ان کی طرف سے ایک باوقار طریقے سے اگر دعوت نامہ آتا تو شاید ہمارے لوگ وہاں ان میٹنگز میں پارٹیسپیٹ کرتے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ رشتہ لینے جا رہے ہیں؟ رشتہ لینے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بائی لیٹرل ایونٹ تو ہے نہیں جس میں آپ اس قسم کی بات کریں۔ یہ ایک ملٹی لیٹرل ایونٹ ہے، اور ہمیں ایس سی او کی اسپرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی ایونٹس پاکستان میں یا بھارت میں یا کہیں بھی ہوتے ہیں ان تمام ایونٹس میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے۔ عمران یاور، میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کا اس معاملے میں کیا تبصرہ ہے؟ میں تھینک یو ویری مچ۔ میں سب سے پہلے تو یہ اٹس ویری لاجیکل، وی شوڈ پارٹیسپیٹ۔ ایک ملٹی لیٹرل ایونٹ ہے اور اٹ شوز آر کمٹمنٹ، جس طرح فارن آفس کے اسپوکس پرسن نے بھی کہا، کمٹمنٹ ٹورڈز دا ریجن۔ باقی یہ جو ریاض صاحب فرما رہے ہیں کہ باوقار طریقے سے بھائی یہ ایک انویٹیشن ہے، وہ آنا ہے آپ کو، اور وہ انویٹیشن آپ کو آ گیا، یو شوڈ اٹینڈ۔ دیور ادر ایونٹس جو ہم نے ورچولی اٹینڈ کیے، تو اس میں یہ ہے کہ وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ، اس ایک یوفوریا کریٹ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بہت بڑی چیز ہو جائے گی۔ کیپ یور فنگرس کراسڈ، ہو سکتا ہے دیر آر پاسبلٹیز سائڈ لائن میں کوئی ہینڈ شیک ہو جائے۔ ہینڈ شیک ہی جو ہے ایسے معاملات میں اٹ کین لاٹ کین ٹرانسپائر ان ہینڈ شیک، تو وہ ہو سکتا ہے، سائڈ لائن میٹنگ ہو سکتی ہیں، اور کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے انوالونگ دا ہائیسٹ اتھارٹی
آف دا گورنمنٹ دیئر, تو لاٹ آف پاسبلٹیز کین ارائز. لیکن ہمارا جانا اس لیے بھی اچھا ہے کہ آپ ادھر جا کے آپ ایک ان کا موڈ گوج کر سکتے ہیں کہ واٹ از دا موڈ of the Indian leadership, what are they thinking, what are the possibilities, can we have something on a grander scale. اور یہ پاکستان کی طرف سے بھی ایک جسٹر ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی, آپ مطلب یہ ایک میچورٹی کی نشانی ہے نا جی, کہ آپ کو ایک انویٹیشن ہے, ایک ملٹی لیٹرل ایونٹ ہے جس کے ایک آرگنائزیشن ہے جس کے آپ ممبر ہیں, اور آپ منہ بنا کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی ہم تو نہیں جاتے کیونکہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہیں, یا ہمیں پروقار طریقے سے بلایا نہیں گیا. آپ بخاری صاحب پہ وہ طنز کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے, جب اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہو تو پھر دل بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے. اس میں ان کے دل کی بات ہی نہیں ہے. نہیں اچھا یہ دیکھیں نا, اس میں لاجک یہ بھی ہے نا اٹینڈ کرنے کی. اب دیکھیں چائنا اور انڈیا کے درمیان تو باقاعدہ جنگ ہوئی, یعنی گلوان ویلی پہ ابھی بھی جو ہے ان کے جو ہیں بات چیت چل رہی ہے. چائنا وہ انڈیا ایلیج کرتا ہے کہ تقریباً 1000 کلومیٹر اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اگرچہ یہ علیحدہ بات ہے کہ انڈیا نے اس معاملے میں وہ واویلا نہیں مچایا جو وہ پاکستان کے کانٹیکس میں بالکل کرتا رہا ہے. میں اس میں یہ آپ کا وہ جاننا چاہتا ہوں. تو اس اسپرٹ میں آپ جب دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان اور انڈیا دونوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر یہ ملٹی لیٹرل وہ ہے تو اس کو فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا ان کو میرے خیال میں بائی لیٹرلی ایک دوسرے کو انگیج کرنا چاہیے. آپ بالکل, میں اس بات پہ بالکل آپ سے متفق ہوں کہ ایس سی او اسپرٹ کو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک, ممبر کنٹریز میں جب پاکستان اور بھارت ایس سی او کے ممبرس نہیں تھے اس وقت بھی ایس سی او ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں سینٹرل ایشیا میں, تاشکند میں خاص طور پر, اور ازبکستان کے تاجکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے, کرگزستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے, بارڈر پہ اسکرمشز ہوتی تھیں, اور بڑے مسائل ہوتے تھے, کافی کوالٹیز بھی تھیں, لیکن اس کے باوجود ہائیسٹ لیول پہ پارٹیسپیشن ہوتی تھی, کانٹیکٹ رہتا تھا. تو اسی اسپرٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے انڈیا اور پاکستان کو ایس سی او ایکٹیویٹیز میں متواتر جو ہے وہ شرکت کرتے رہنا چاہیے. اور چونکہ یہ ایونٹ انڈیا میں ہو رہا ہے, جیسے عمران نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی بائی لیٹرل حوالے سے کوئی کانٹیکٹ ہو, ہینڈ شیک بھی ہو سکتا ہے. ہینڈ شیک کھٹمنڈو میں بھی ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, مشرف اور واجپئی صاحب کا. تو اسی طرح ایک ایلیویٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی مودی صاحب کی اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی, تو اس سے کافی بات آگے بڑھتی ہے. اگر یہ صرف آئی کانٹیکٹ ہی ہو جائے لیڈرشپ کے درمیان تو میرا خیال ہے یہی ایک ایسا سگنل ہے دونوں ممالک کے لیے کہ ان کے تعلقات کی بہتری میں ایک اچھا کردار ان میٹنگز کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے عمران, اس وقت جو مسائل ہیں انڈیا اور پاکستان کے وہ بلکہ یہ آپ سمجھیں کہ کچھ زیادہ ہی بدمزگی ہو چکی تھی. اگر آپ کو یاد ہو دسمبر میں جے شنکر صاحب نے پاکستان کے بارے میں اس کو کوٹ ان کوٹ ایپی سینٹر آف ٹیررزم کی بات کی. اس کے جواب میں پھر بلاول بھٹو نے مودی صاحب کو بچر آف گجرات کا, تو خاصی بدمزگی ہوگا. اس کے بعد آنورڈز بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی اچھے سائنس نہیں تھے, لیکن ساتھ ہی جو سینئر ایلیمنٹ ہے وہ بھی یہ ایڈوائز کرتا رہا ہے کہ آپ کو اختلافات اپنی جگہ, لیکن جو انوائرمنٹ ہے اس کو امپروو کرنا چاہیے اور اسٹیپس لینے چاہیے. آپ کے خیال میں یہ ایسا موقع فراہم کرتا ہے گوا کی میٹنگ؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. جو فورن منسٹر ہمارے جو ان کے جو ریمارکس تھے they were unwarranted. اب وہ انڈیا جا رہے ہیں, he should know کہ his counterpart is a consummate diplomat. ان کے تو ایک ہسٹری ہے جس طرح فورن منسٹر بنے, سو ہی ہیز ٹو گارڈ اگینسٹ دا امپلسز. لیکن عمران اس میں وہ ایک آپ نے کہا کنزیومر ڈپلومیٹ, لیکن ساتھ میں وہ جو ایک ان کا اورا ہے وہ ایک خشک انسان کا, بے شک خشک انسان, he is still ان کے چہرے سے he is able to communicate, طمانت نظر نہیں آتی, he is able to communicate. جن لوگوں سے ملتے ہیں they are full of praises for him, لیکن وہ الگ چیز ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ پھر ہماری جو آپ نے اسٹیٹمنٹس کی بات کی جو پاکستان سے ایمینیٹ کر رہے ہیں, ہماری جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں انہوں نے جو ہے اکنامک فورم اس میں کہا کہ جی مسٹر مودی از ناٹ اے وائبل پارٹنر فار پیس
in the South Asia. So اس قسم کے ریمارکس جو تھے انہوں نے ایک جس طرح آپ نے کہا ماحول جو ہے اس کو بڑا خراب کیا. لیکن اس میں ہماری ذمہ داری تو نہیں, بالکل ہونی چاہیے ہماری ذمہ داری. یہ کہہ کہ آپ اپنے آپ کو ایگزام نہیں کر سکتے. سنیں میرے بات, سن لیں نا آپ. 5 اگست کا جو ایکشن ہے انڈیا کا, اس کے تناظر میں جب آپ نے اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کو, اس کے بعد انڈیا کو اسٹیپ لینا ہے, کیونکہ آپ پاکستان از دی 1000 pound گوریلا ان دا روم, آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں اب یہ اس قسم کے آپ یہ 1000 pound گوریلا ان دا روم, اس سے کوئی آپ فرق نہیں پڑ رہا, ٹھیک ہے. اسٹل وی آر فائنینشلی اکنامکلی ہماری بری حالات ہیں, پولیٹیکلی ہم انسٹیبل ہیں. سنیں میری بات تو سنیں نا. یو آر ناٹ ان اے پوزیشن کہ آپ نیگوشیٹ, کوئی آپ سے کہے گا جی یو ہیو ٹو آفر اینی تھنگ. از انڈیا ان اے پوزیشن ٹو force its will on Pakistan? It's not the question of forcing. It's not the question. دیکھیں آپ جب نیگوشیشنز کریں, آپ انڈیا از اسٹرانگر دین یو, انڈیا ہیز مور پاور دین یو, ٹھیک ہے. آپ کو یو نیڈ دیز ٹاکس, آپ کو چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ ٹاکس ہوں ٹو ہیو. It takes 2 to tango. Well, someone has to take the initiative. Why it should be me? Why we don't cover the half distance together? No, ٹھیک ہے, ہاف ڈسٹینس ٹوگیدر آپ کور کریں, لیکن ایٹ دس اسٹیج آئی تھنک پاکستان ہیز ٹو ٹیک اسٹیپس. تو پاکستان نے کہہ دیا کہ وی آر گوئنگ, اب what should be the next step? Going to Goa. To Goa, ٹھیک ہے, جا رہے ہیں. اس میں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پر حالات کیسے بنتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے نا, لیکن انڈیا کا ظرف کیا کہتا ہے وہ ادھر جا کے پتہ چل جائے گا آپ کو. اگر زمین پہ آ رہا ہے ہمارا فارن منسٹر, بھائی وہ آپ ان سے بائیلیٹرلی نہیں آ رہی, یہ کہ آپ احسان نہیں کر رہے ہیں ان کے, اگر آپ زمین پہ جا رہے ہیں, آپ ادھر جا رہے ہیں ٹو اٹینڈ اے ملٹی لیٹرل. عمران صاحب, پاکستان انڈیا کی جو ہسٹری ہے, ڈپلومیٹک ہسٹری, اس کے اندر یہ احسانات ہی ہوتے ہیں. آپ جب ان کا انویٹیشن تو آپ نے ان کو آنر کر رہے ہیں. آپ اسی طرح وہ اگر ہمارے یہاں ایونٹ میں آئیں گے تو وہ ہمیں آنر کریں گے. یہ چیزیں ہم سب سمجھتے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ کیا چیزیں. اب میرا سوال ہے آپ سے, وہ کیا ہوگا یا ہونا چاہیے کہ جو دونوں ملکوں کے درمیان آئس بریکنگ کا سبب بنے. میرا خیال ہے کہ دونوں فارن منسٹرز اگر آپس میں ایون فار 5-10 منٹس مل لیں تو دیٹ وڈ بی گریٹ. آئس کین بریک, آئس ہیز ٹو بریک. میرے خیال میں اس میں جو فرسٹ اسٹیپ ہو سکتا ہے وہ اپ گریڈ کریں ڈپلومیٹک ریلیشن شپ. بالکل, یہ اس میں عمران کی جو بات ہے کہ جی کوئی آئس بریک ہو سکتا ہے انڈیا میں, جو ٹریڈیشن رہی ہے, میں نے کچھ میٹنگ ایس سی او کی اٹینڈ کی ہیں تاشکند میں, تو ہمیشہ جو ہوسٹ کنٹری ہے ان کے فارن منسٹر یا ہیڈ آف اسٹیٹ وہ اپنے گیسٹ سے بائی لیٹرل میٹنگ کرتے ہیں. جو گیسٹ ہیں وہ آپس میں کریں یا نہ کریں وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. یہاں پر انڈیا از دی ہوسٹ, تو میرا خیال ہے کہ بینگ ہوسٹ ان کو انیشیٹو لینا چاہیے, ریکویسٹنگ فار اے بائی لیٹرل. اور یہ ساؤتھ ایشین ٹریڈیشن بھی رہی ہے, یہ ہونی چاہیے. اور اب سب سے پہلے جیسے آپ نے کہا جی کیا اسٹیپ ہوگا, میرا خیال ہے کہ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ان کو اپ گریڈ سب سے پہلے کرنا ہوگا, اینڈ دین دیکھیں کہ جی کیا جو اکنامک اور ٹریڈ ریلیشنز ہیں ان کو ریسٹور کیا جائے, جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہیں, جو ویزا رجیم ہیں ان کو ریلیکس کیا جائے, ان کی تعداد وزٹس کی بڑھائی جائے. یہ جو ہے نا ایسی چیزیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی انٹینسو نہیں ہیں ریلیشن شپ میں. ٹریڈ بھی سافٹ جو ریلیشن ٹریڈ کو نارملائز کریں, اکنامک ریلیشن اور ویزاز. خواتین حضرات, میں ایمبیسڈر طارق ضمیر کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اور وہ بھی یہ سائیڈ لائن پہ گفتگو سن رہے تھے. تو اور طارق ضمیر جو ہیں انڈیا کو ڈیل کرنے میں خاصی مہارت رکھتے ہیں. انہوں نے اپنے کیریئر میں انڈیا کو ڈیل کیا ایز ڈائریکٹر انڈیا, ایز ویل ایز وہ کھٹمنڈو میں ساؤتھ سیکریٹریٹ میں بھی رہے. وہ انڈیا کئی دفعہ جا چکے ہیں اور نیگوشیشنز میں انہوں نے حصہ بھی لیا. طارق ویلکم. تھینک یو. اور آپ نے یہ گفتگو بھی سنی, آپ اگر اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہیں. نہیں, بڑی اچھی آصف گفتگو ہے ماشاء اللہ. میرا تھوڑا سا ویو جو ہے نا وہ فار انسٹنس ریاض کی نسبت یا آپ کی نسبت آپ کہہ لیں کہ اتنا وہ نہیں ہے, بالکل پازیٹیو نہیں ہے. اس کی ریزنز ہیں.
میرا ویو عمران کے زیادہ قریب ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا نے ہمیشہ آپ کو ڈپلومیٹک اسپیس آپ کے شرنک کرنے کی کوشش کی. دے ہیو ڈینائڈ یو ایون جب آپ کے ان کے بائی لیٹرل تعلقات اچھے بھی تھے, ملٹی لیٹرل فورم سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وہ ملائن کریں اور آپ کے لیے وہ سچویشن کریٹ کریں. ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ ان کی جو بھی محنت تھی انہوں نے پاکستان کو ان اے وے آئسولیٹ کیا ہوا ہے کافی حد تک. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی وہ ایز ہوسٹ کوئی جنرس ہوں گے ہمارے ساتھ, انڈین ڈی این اے کا حصہ نہیں ہے جنرس ہونا. اپنی زمین ہو یا کسی اور کی زمین ہو, دے ول نیور بی جنرس ود یو. آئی تھنک وی شوڈ بی ایبسلیوٹلی کلیئر اباؤٹ اٹ. یہ جو ویزا ہو جائے گا جی یہ ہو جائے گا, وہ پاسبل نہیں ہے. لیکن اس تناظر میں کہ آپ نے وہ انویٹیشن ایکسیپٹ کیا, اب اس میں آپ آگے کیا دیکھیں آصف, انویٹیشن جو ہے نا اٹس اے ملٹی لیٹرل انویٹیشن, بائی لیٹرل نہیں ہے. اگر بائی لیٹرل ہوتا یا اگر فرض کریں انڈینس کے دل میں تھوڑا سی بھی خواہش ہو کہ وہ کریں گے تو وہ آپ کو کچھ اندازہ ہوتا. ہمارے لیے اب چیلنج یہ ہے کہ اس فورم کو ہم کتنے اچھے طریقے سے یوز کرتے ہیں. کسی جگہ ہمیں جا کے وہاں یہ نہیں ظاہر کرنا چاہیے کہ اگر انڈیا ہمیں بائی لیٹرلی نہیں مل رہا تو ایز اف کہ ہمیں بڑا کوئی نقصان ہو گیا. آپ کانفیڈنس کے ساتھ باقی ممبرس کے ساتھ ملیں, اور یہ آپ کی اس مہارت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بالکل ٹیبل ٹرن کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو یہ بالکل اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دینی چاہیے کہ انڈیا ہمیں بائی لیٹری ملے گا. ملے تو ٹھیک ہے, نہ ملے تو آپ کہیں, آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہم یہاں سے اس میں آصف میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پلیز یہ ہمارے نیشنل میڈیا کو بھی, یہ ڈونٹ کریٹ اے ہائپ. دس از اے وزٹ ٹیکنگ پلیس ان دا ملٹی لیٹرل کانٹیکسٹ. یہ بات ہو جائے گی, ہاتھ ملا دیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ بھائی ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. دیر از نو نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. آپ بات کر رہے تھے نہیں, میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں نا کہ اگر ہو جائے فیئر اینڈ ویل اینڈ گڈ, یو شوڈ بی ریڈی فار دیٹ. اگر تھنگس ہیپن فیئر, اگر نہیں ہوتے تو یہ ڈونٹ کاٹ اے سوری فگر یا یو کہ ہماری وہ ایکسپیکٹیشنز ختم ہو گئی ہیں یا وہ نہیں. ایسا تو میرے خیال میں دیکھیں آصف, جب کٹمنڈو میں ہینڈ شیک ہوا تھا نا واجپئی اور مشرف کا, اس وقت میں اسی ہال میں موجود تھا کیونکہ میں ڈائریکٹر پاکستان تھا ساک سیکریٹریٹ میں. ستار صاحب اور ان کے جو تھے وہ بڑی کوشش کر رہے تھے جو اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے, مشرا تھا, کہ کسی طریقے سے مشرف کی اور واجپئی کی کوئی وہاں سائڈ لائن پہ جو میٹنگ ہوتی ہیں سار کی وہ ہو جائے. ہی واز ناٹ ایگرینگ. مشرف صاحب نے اپنی تقریر ختم کر کے آ کے ان سے ہاتھ ملایا, لیکن مائنڈ یو آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے, زمانہ بہت بدل گیا. دیٹ وار اے ڈفرنٹ ٹیم. اور پھر واجپئی واز اے اسٹیٹسمین. جی ایگزیکٹلی, اور اس کے ساتھ ڈفرنٹ لوگ تھے جو آپ کو ایز اے ریئلٹی ایکسیپٹ کیا ہوا تھا. انہوں نے بھی آپ کو ایز اے ریئلٹی ایکسیپٹ کیا ہوا, لیکن یہ سارے ویژنسٹ ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ ان کو ایک آنکھ نہیں پاتا. ان کو آئی تھنک اگر آپ آن بیلنس دیکھیں تو آئی تھنک دے ور اے بیٹر ٹیم. مجھ سے آج BBC ہندی نیو دہلی سے فون آیا اسی ملاقات کے بلاول کے جو وزٹ کے سلسلے میں. مجھ سے سوال یہ کیا گیا کہ آپ کے خیال میں جو پاکستان اس وقت اقتصادی مشکلات سے گزر رہا ہے تو اس کا جو ہے کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہوا. میں نے کہا اول تو پاکستان انڈیا پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ایگزیکٹلی, شکر ہے. تو ہمارے جو اقتصادی حالات ہیں اس سے اور جس طرح کے اس وقت انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ امپیکٹ نہیں ہے. اور پھر یہ وزٹ جو ہے ملٹی لیٹرل فورم پہ ہو رہا ہے تو بائی لیٹرل کوئی ایجنڈا بھی نہیں ہے اور کوئی ایسے انکلنگ بھی نہیں ہے, کوئی اشارہ بھی نہیں ہے کہ مذاکرات. تو میں اس تناظر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ انڈیا ہم پہ کیا کر سکتا ہے, سوائے اس کے کہ انہوں نے ہمیں میلان کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس میں بھی وہ ناکام. ٹیررزم ایشو پہ اب جو ہے اٹ ہیز اسٹارٹڈ گیونگ ڈیمینشنگ ریٹرنس ٹو دیم. تو ٹھیک ہے, وہ ہمیں کس طرح سے آصف دیکھیں آپ کے لیے ایک سائیکولوجیکل یہ برڈن بن سکتا ہے اگر آپ اس کو ڈیل نہ کریں. ہماری اپنے میڈیا کو اس پہ اچھا رول ادا کرنا چاہیے اور ان کو یہی کہنا چاہیے کہ اگر ٹھیک ہے کسی بھی پارٹی کا فارن منسٹر, پاکستان کا فارن منسٹر جا رہا ہے انڈیا, وہ اگر میٹنگ وہاں پہ ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نہ ہو تو آسمان نہیں گرا, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ انڈینز اگر آپ کی ناک رگڑنا چاہتے ہیں آپ ریفیوز کریں کہ ہم ناک نہیں رگڑائیں گے. آپ کے اس وقت معاشی حالات خراب ہیں نا, ہمیشہ تو یہ خراب نہیں رہیں گے. نہیں, لیکن معاشی حالات کا میں عرض کر رہا ہوں نا, مقصد یہ نا کہ انڈیا اس پہ ہمارے ساتھ نہیں, وہ تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن آپ اس وقت پریشر میں ہیں نا, ٹھیک ہے نا, آپ پریشر میں ہیں. اگین وہ جو اس وقت جب یہ ہینڈ شیک ہوا تھا وہ زمانہ اس لیے اور تھا, وہ ہوئی تھی فیبروری میں سمٹ,
اپریل میں جا کے واجپئی نے اناؤنس کر دیا تھا تقریباً اپریل میں، اولیو برانچ والی جو فیمس تھی نا 2003 کی، ان کے ذہن میں تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے. پھر آپ دیکھیں کہ ود ان 2003 حالات کتنے بدل گئے تھے، اتنے بدل گئے تھے کہ پھر فارن سیکرٹری نے وزٹ کیا اور وہ انویٹیشن بھی انہوں نے پریزنٹ کیا. بلکہ اس حد تک کہ جب فارن سیکرٹری وہاں پہنچے ہیں تو پہلی خبر جو ان کو ملی تھی، جو مرحوم ہمارے بھٹی صاحب نے دی تھی، کہ پاکستان میں جمالی صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ گیا ہوا ہے، وہ چینج کر گیا تھا. ہمارے فکر یہ تھی کہ ہمارے پاس جو لیٹر تھا وہ تھا سائنڈ بائی جمالی صاحب ٹو ہز انڈین کاؤنٹر پارٹ. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ان کو اس وقت جب آپ سے تعلقات ٹھیک کرنے تھے، دے ور ویری گڈ اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے نا، دے ور ہیلپ فل اباؤٹ اٹ. اب ان کا تو کیا ہے، یہ ان میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے، اس پوری یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، کوئی ایک نہیں ایسا بندہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ ہاں وہ اپنے دماغ سے سوچتے ہیں. ایک نفرت اور حسد میں یہ اپنا وقت گزارتے ہیں. تو یہ نفرت اور حسد ان کو انڈیا کو کہاں لے جائے گی عمران؟ صرف ابھی تک تو انڈیا از فلائنگ ہائی، G20 کا ممبر ہے، یہ ہو رہا ہے. تو اس میں نفرت اور حسرت یہ ہمارا بائی لیٹرل ہے، ہم بھی ان سے اتنا ہی کرتے ہیں جتنا وہ ہم سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بھی وی ڈونٹ نو وٹ وی وانٹ. آپ کے پرائم منسٹر جا کے کہتے ہیں کہ ہم ریلیشن شپ اچھے کرنا چاہتے ہیں، آپ کے فارن منسٹر ان کے فارن منسٹر کے ساتھ میچ پڑ جاتا ہے، آپ کی منسٹر آف اسٹیٹ کچھ اور کہہ دیتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اپنا کوئی کلیئر پاتھ نہیں دیا، نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے. سو دیز تھنگس آر آن بوتھ دا سائڈس. ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں ہمیں اس امید کے ساتھ کہ یہ وزٹ ہو رہا ہے اور یہ تقریباً 12 سال کے بعد ہمارے یا دونوں ملکوں میں فارن منسٹرز کا ایکسچینج ہو رہا ہے وزٹ، اور لیکن اس میں یہ ضرور بات ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ یہ ملٹی لیٹرل فورم کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی، اس کا بائی لیٹرل سے کوئی تعلق نہیں. تو خواتین حضرات، ان خیالات کے ساتھ آپ نے تبصرہ بھی سنا، اس میں تھوڑی گرمی سردی بھی ہوئی، لیکن چونکہ انڈیا اور پاکستان کے حالات ایسے ہیں، اس میں گرمی سردی کا ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. تو لیکن بہرحال چونکہ ہم نیبر ہیں، واجپئی صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ یو کین چینج فرینڈس بٹ یو کانٹ چینج نیبرس. تو یہ چیز اگر ذہن میں رکھیں، اور اس وقت جو بی جے پی کی حکومت ہے اگر وہ ابھی اس بات کو ذہن میں رکھے کہ یو کین چینج فرینڈس بٹ یو کانٹ چینج نیبرس، تو میرے خیال میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں. آپ کا شکریہ. کیپ واچنگ ایمبیسڈرز لاؤنج.